آپ نے کہا کہ میں بھی یہ سمجھتا تھا، یہ تو امت کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا تھا، وہ تو جناب اسحاق جھالوی صاحب کا بھلا ہو، انہوں نے مجھے یہ بات سمجھا دی۔ دیکھا کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے، تعریف کی ہے قرآن کے اندر ان علماء نے، اور یہ آج کے اہل حدیث علماء نہیں، پرانوں نے بھی یہ تعریف کی ہے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے مولانا اسحاق صاحب کا، جب میں نے ان سے 40 کوسچنز کیے اس وقت تک میں بھی یہ سمجھتا تھا، تو انہوں نے جب یہ عربی لنگوسٹک کا میں تو صرف دھیان نہیں گیا ہوں، میں نے کہا اتنی بڑی تعریف پیچھے تک، یہ سارے مولوی یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اسحاق جھالوی صاحب کی تفسیر آپ کو منظور ہے اور اس پر آپ بنیاد بنا رہے ہیں اور ہمیں خیانت کا مرتکب کہہ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تعریف کی ہے اسحاق جھالوی صاحب کے پیچھے چل کے، جن کے بارے میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا۔ وہ کہتے تھے چند ایک صحابہ کرام ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، ساروں سے تھوڑا راضی ہوا ہے۔ یہ رافضیوں کا نظریہ، خالص رافضیوں کا نظریہ ہے صحابہ کرام کے حوالے سے، کہ چند ایک صحابہ کرام اللہ کے پسندیدہ تھے، اللہ ان سے راضی ہوا، باقیوں سے نہیں ہوا۔ اسی طرح وہ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تان کرتے ہیں اور غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں ان کے ذکر پہ، اور ایسی گستاخی اور توہین کرتے ہیں، ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کر دی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور تو اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف نہیں کیا انہوں نے، ان کے قاتل کی تعریف کی ہے، کہتے بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا جناب، اس کی اجتہادی غلطی ہے، اور آپ کے نزدیک آپ کو بھی پتہ ہے اجتہادی غلطی پہ 1 اجر ملتا ہے۔ تو اسحاق جالوی کے بقول معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ جو لعنتی تھا عبد الرحمن بن ملجم جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آپ کے بقول اس کو 1 اجر ملا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ اسحاق جالوی صاحب تھے، آپ نے ان کے کہنے پہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے مفسرین نے کی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ 300 سال والے جو سلف صالحین ہیں وہ اس کی تفسیر کیا کرتے رہے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں۔